دم کرنا منع نہیں، خود میرے سرکار نے دم فرمایا، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، صحابہ نے بکثرت دم کیا ہے، آگے حدیث آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرنا، ذکر الہی کر کے دم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میرے آقا نے نظر کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں سرکار پہلے نظر اتارنے کے لیے مختلف چیزیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو اس کے بعد اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو میرے آقا دو صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی بچوں کو نظر لگ جائے، جیسے رات میں اٹھ کے رو رہا ہے بچہ، آپ ہر طرح دوا بھی پلا رہے ہیں، دودھ بھی پلا رہے ہیں، کھانا روئے جا رہا ہے، بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، یہ دو صورتیں پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کا سر بھاری ہو گیا، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، خواہ غصہ چڑھ رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے بس میں دنیا چھوڑ جاؤں یا کسی کا سر پھاڑ دوں، یہ پاکیزہ کیفیات بعض اوقات غالب آ جاتی ہیں انسان پر، ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو، خود ہی پڑھ کر دونوں صورتیں اپنے اوپر دم کریں تو الحمدللہ یہ کیفیات ختم۔ مجھے کیفیت کبھی ہوتی ہے نا تو سر میں درد اور وومیٹنگ کسی کیفیت ہوتی ہے، یہ میری بڑی پرانی علامت ہے کہ نظر لگی ہوئی، نظر اتارے فوراً کیفیت ختم۔ تو یہ آپ طریقہ اختیار کریں، تو یہ اچھا دم میں منع نہیں، لیکن خالہ بنگالن، جنید بنگالی، ان لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے پھونکیں گے، اور اچھا یہ نہیں کہ وہ چیزیں ہیں نہیں کتابوں میں لکھی، لیکن ان کے معنی یہ بھی نہیں جانتے، پتہ نہیں کیا غلیظ معنی ہیں، کیا گندے معنی ہیں، جیسے وہ پب جی گیم کے بارے میں آج کل ہے نا، وہ دو اور گیم ہے کہ جس میں بتوں سے پاور حاصل کی جاتی ہے، وہ دیوتاؤں سے پاور حاصل کرنے کا عقیدہ ان گیمز کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن میں ٹھوسا جا رہا ہے کہ سامنے بیٹھ کر ان سے طلب امداد کرو، ان کے سامنے جھکو تو دیوتا آپ کو طاقت دے گا، پھر آپ اس گیم کے کئی لیول کراس کر سکتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا کر رہے ہیں بچوں کو۔ تو یہ مطلب یہ کہ اس طرح کے سے شرکیہ کلمات اس کو سرکار منع فرما رہے ہیں، تو اس قسم کے کسی بھی کلمے سے دم نہیں کرنا چاہیے۔